ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ اسپین چوتھا یورپی ملک جہاں قتل رحم اب قانوناً جائز ہو گیا۔ ہسپانوی دارالحکومت میڈرڈ سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسپین میں اب مخصوص حالات میں عام لوگوں کی خودکشی کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے اور یہ عمل قانونی طور پر قابل سزا نہیں رہا۔ اس نئے ملک گیر قانون پر مکمل عمل درآمد میں ابھی مزید کچھ وقت لگے گا، کیونکہ اس کے لیے ہسپانوی حکام کو عملی انتظامات ابھی مکمل کرنا ہے۔ میڈرڈ کی پارلیمان میں یہ قانونی بل بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم پیدرو سانچیز کی حکومت نے پیش کیا تھا، جسے پارلیمنٹ نے 3 ماہ قبل اکثریتی رائے سے منظور کر لیا تھا۔ اس قانونی بل کی قدامت پسندوں کی پیپلز پارٹی، دائیں بازو کی عوامیت پسند اوکس پارٹی اور 2 دیگر چھوٹی سیاسی جماعتوں کی طرف سے مخالفت کی گئی تھی۔ اس قانون کے تحت ڈاکٹر یا طبی عملہ کسی ایسے مریض کی خودکشی کرنے یا قتل رحم میں عملی مدد نہیں کر سکیں گے جو ذہنی مریض ہوں۔ تاہم ایسے طبی ماہرین قتل رحم کے عمل میں اب مریضوں کی براہ راست اور بالواسطہ دونوں سطحوں پر مدد کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوگا۔ اس میں متعدد ماہر معالجین کی رائے بھی شامل ہوا کرے گی اور وکلاء کے علاوہ چند مخصوص طبی اور انتظامی کمیشنوں کی ماہرانہ رائے لینا بھی لازمی ہوگا۔ مزید یہ کہ کسی بھی انتہائی بیمار یا قریب المرگ مریض کو کم از کم 4 مختلف مواقع پر واضح طور پر اپنے اس فیصلے کا اظہار کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مریض ذہنی طور پر خود یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہے آیا وہ اپنے لیے خودکشی میں طبی معاونت کا خواہش مند ہے، تو اس کی طرف سے تندرستی کے زمانے میں کیا گیا ایسا کوئی تحریری اعلان بھی کافی سمجھا جائے گا۔ ایسی کسی دستاویز میں تاہم متعلقہ فرد کی طرف سے یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر مستقبل میں وہ انتہائی حد تک بیمار پڑ جائے یا اسے ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو ڈاکٹروں کو قتل رحم کے طور پر اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اسپین میں اس نئے قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے نرسنگ سٹاف کے ارکان کو یہ قانونی حق بھی مل گیا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش سے بچنے یا مذہبی وجوہات کی بنا پر قتل رحم کے کسی بھی عمل میں شرکت سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے تحت اپنے لیے قتل رحم کے طور پر طبی مدد کے خواہش مند افراد کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اسپین کے شہری یا اس ملک میں قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی ہوں اور انہوں نے 15 دن کے وقفے سے اپنے لیے 2 مرتبہ تحریری طور پر اس مدد کی درخواست بھی کی ہو۔ امریکہ میں 20 برسوں میں 30,000 امریکی فوجیوں کی خودکشی، امریکی یونیورسٹی کے ماہرین کا انکشاف۔ امریکہ کے فوجی مختلف محاذ خواہ عراق ہو یا افغانستان یا دیگر خطوں میں کام کرنے کی وجہ سے ان میں جہاں کئی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہیں ڈپریشن کے شکار بھی ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور 20 برسوں میں ان میں سے خودکشی کرنے والوں کی تعداد 30,000 سے زائد پہنچ گئی ہے۔ امریکی یونیورسٹی کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ 9/11 کے بعد 30,000 سے زائد امریکی فوجیوں نے خودکشی کی ہے۔ امریکی ریاست ربوڈ آئس لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کے تحقیقی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد فوجی خدمات انجام دینے والے امریکی اہلکاروں میں خودکشیوں کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان دورانیے میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں 7,057 اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ 30,177 نے خودکشیاں کی۔
رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ جن امریکی اہلکاروں نے خودکشیاں کی وہ جنگی خدمات دینے کے حق میں نہیں تھے اور خوف کی وجہ سے ذہنی امراض کا شکار ہو گئے تھے۔ ماہرین نے بتایا کہ فوجی اہلکاروں کی خودکشی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں دماغی چوٹ، زخم یا گھر سے دوری سمیت دیگر شامل ہیں۔ تحقیقی مطالعے میں فوجی خدمات انجام دینے والوں کو درپیش ذہنی، اخلاقی، جنسی مسائل، فوج کے اندر طاقت کے استعمال کا بڑھتا فروغ، بندوقوں تک کھلی رسائی اور واپس عام شہری زندگی میں شامل ہونے میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 2001 کے بعد سے ریٹائرڈ فوجیوں میں خودکشی کی شرح عام شہریوں سے 1.5 گنا زیادہ رہی، جبکہ 18 سے 35 سال کی عمر کے فوجیوں میں یہ شرح عام شہریوں سے 2.5 گنا زیادہ دیکھی گئی ہے۔ تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق 2017 سے 2018 کے دوران 36 سابق فوجیوں نے خود اپنی جان لے لی۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق فوجیوں میں بڑھتے خودکشی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے محکمہ دفاع نے مختلف قانون سازیاں اور منصوبے شروع کیے، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رپورٹ میں ایک اور اہم بات کی نشاندہی کی گئی کہ امریکہ میں ریٹائرڈ فوجیوں کی اکثریت نے 9/11 کے بعد فوجی خدمات انجام نہیں دی، لیکن جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ لیا ہے ان میں خودکشی کی شرح 2005 سے 2017 کے دوران ہر 1,00,000 میں 32.30 رہی اور 2018 میں یہ 45.9 تک پہنچی۔ امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان، عراق سمیت دیگر ممالک میں تعینات امریکی فوجی ذہنی امراض اور شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی قانون ساز اسمبلی نے گزشتہ سال جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کی زندگی بحال کرنے کے لیے کچھ منصوبے منظور کیے تھے۔ بارہ بنکی مسجد کی شہادت، دوائر اور 2 صحافیوں پر FIR۔ یو پی کی یوگی سرکار فرقہ پرست عناصر پر نہیں، صحافیوں پر معاملات بناتی ہے، سدھارتھ وردھا راجن کا بیان۔ اتر پردیش پولیس نے بارہ بنکی میں ایک مسجد کو غیر قانونی طور پر منہدم کرنے کی رپورٹنگ کو لے کر جمعرات کی شب دوائر اور اس کے 2 صحافیوں کے خلاف FIR درج کی۔ یہ مسجد مبینہ طور پر مقامی انتظامیہ کے ذریعے 17 مئی 2021 کو منہدم کی گئی تھی، جس کی ہندوستان اور بیرون ملک میں دوائر سمیت اور کئی دیگر اداروں نے رپورٹنگ کی تھی۔ دوائر کے صحافی اس معاملے پر چرچے کے لیے رام سنہی گھاٹ کے موجودہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ SDM جتیندر کٹیار سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کٹیار اس معاملے پر کچھ بھی کہنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کے چارج سنبھالنے سے پہلے ہی مسجد کو مبینہ طور پر منہدم کیا گیا تھا، اس لیے وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر پائیں گے۔ بارہ بنکی پولیس کی جانب سے درج کی گئی FIR میں مسجد لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور منہدم کیے گئے ڈھانچے کو غیر قانونی عمارت بتایا گیا ہے۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ دوائر اور اس کے 2 صحافیوں سراج علی، منگل سنگھ چوہان کے ذریعے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو سماج میں تعصب پھیلاتے ہیں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرتے ہیں۔ دوائر، علی اور چوہان کے علاوہ FIR میں مسجد کمیٹی کے سیکریٹری محمد انیس اور ایک مقامی محمد نعیم کا بھی نام شامل ہے۔ ان سے مسجد انہدام کے سلسلے میں ایک ویڈیو میں بات کی گئی تھی۔ یہ FIR ایک پولیس افسر کی شکایت پر درج کی گئی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اس سال فریضہ حج کی درخواستیں دینے والوں کو SMS رفتہ رفتہ بھیجے جائیں گے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ درخواستیں دینے والوں کے نام پیغامات 2 بنیادوں پر بھیجے جا رہے ہیں۔ پہلی بنیاد عمر کی زمرہ بندی ہے، جیسے جیسے عمر کے مخصوص زمرے میں شامل امیدوار دستبردار ہوتے جائیں گے ویسے ویسے عمر کے دوسرے زمرے
دورے میں آنے والوں کو SMS بھیجے جائیں گے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ آئندہ ایام میں جتنی نشستیں مہیا ہوں گی اس کی بنیاد پر SMS روانہ کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ان درخواست دہندگان کو SMS بھیجے جائیں گے جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہوگا۔ جن درخواست دہندگان کو SMS بھیجے جا رہے ہیں وہ حج کی حتمی منظوری کے پیغامات نہیں ہیں۔ حتمی منظوری تمام شرائط مکمل کرنے کے بعد ہی دی جائے گی۔ جب امیدوار درخواست کی ساری کارروائی مکمل کر لے گا تو اسے پیکیج کی رقم جمع کرانے کے لیے نمبر بھیجا جائے گا۔ پیکیج کی رقم نمبر ملنے کے 3 گھنٹے کے اندر جمع کرانا ہوگی۔ اگر اس دوران اس نے رقم جمع نہ کرائی تو ایسی صورت میں اس کی اصولی بینکنگ منسوخ ہو جائے گی اور کسی شخص کو اس کا موقع دیا جائے گا۔ اگر امیدوار کو حج کا اجازت نامہ اس نوٹ کے ساتھ جاری کر دیا جائے گا کہ اس نے کورونا کی صرف ایک ویکسین لی ہے، دوسری نہیں، اور وہ اس حوالے سے کارروائی مکمل کرے تو اسے حج اجازت نامے کی بنیاد پر ویکسین کی دوسری خوراک کسی رکاوٹ کے بغیر مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص حج اندراج منسوخ کرنا چاہتا ہو تو وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا آپشن دیا ہوا ہے۔ ضروری ہوگا کہ درخواست کی کارروائی مکمل ہونے سے قبل معذرت پیش کر دے تاکہ آئندہ کسی مشکل سے دوچار نہ ہو۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں نگار سلطانہ کو سماعت فرمائیے گا۔ سلگتی چاندنی، سلگتی چاندنی پر ہال رات کے سائے، سلگتی چاندنی پر ہال رات کے سائے، سکون حد سے بہت دور ہوتا جاتا ہے، سکون حد سے بہت دور ہوتا جاتا ہے، وہ یاد ماضی کے رنگین خوش ادا لمحے، وہ یاد ماضی کے رنگین خوش ادا لمحے، ایک ایک کر کے گزرتے ہیں دل کی راہوں سے، ایک ایک کر کے گزرتے ہیں دل کی راہوں سے، بہت اداس ہے، بہت اداس ہے ماحول زندگی کا بھی، بہت اداس ہے ماحول زندگی کا بھی، کوئی ستارہ ہی ٹوٹے کہ یہ فسوں ٹوٹے، کوئی ستارہ ہی ٹوٹے کہ یہ فسوں ٹوٹے۔